بہو غلطی کری تو بڑی غلطی، بیٹی غلطی کری تو چھوٹی غلطی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور یہاں پر یہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اے انصاف پر فیصلے کرنے والوں آؤ آؤ، یہ سیدھے جانب ممبر بنے ہیں نور کے، یہ نور کے ممبر ان کے لیے ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے۔ کہاں ہماری جوانی کھپ رہی ہے؟ کیا انسان تو یہ سمجھ بیٹھا ہے جوانی تو گھومنے پھرنے کی ہے، عیش و عشرت کی جوانی ہے، ہاں خواہشات کو پوری کرنے کی جوانی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جوانی ہمیں اس لیے نہیں دی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ایسے نوجوان کو اللہ کل میدان محشر میں عزتوں سے نوازے گا جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا۔ اللہ اکبر۔ جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ انسان ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور معاملہ مسجد کا آتا ہے تو مسجد میں ہم لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ سلام پھیرتا ہے تو انسان ایسے بھاگتا ہے جیسے کانٹوں میں بٹھایا گیا تھا، اس کو ایسے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مسجد میں دل لگاؤ، یہ مسجدیں وہ ہیں جو ہمیں رب سے قریب کرنے والی ہے، یہ رب سے رشتہ مضبوط کرنے والی ہے۔ یقین جانو، جس کے رشتے مسجدوں سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے رشتے اللہ سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. آج اس عنوان کے تحت بات کرنے کی کوشش کریں گے. وہ عنوان ہے حشر میں عزت پانے والے. در حقیقت کون ہے جو دنیا کے اندر عزت کا متلاشی نہیں ہے؟ ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا، چاہے وہ پیسے والا ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، ہر ایک کو عزت کی تلاش ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر اس کی عزت کرے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے رتبے والا مانیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اونچے مقام پہ دیکھیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ عزت والوں میں ہو جائیں. اگرچہ کہ اس کے اعمال جو بھی ہوں گے، اگرچہ کہ اس کے حرکات و سکنات جو بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا ہر چھوٹا بڑا شخص عزت کا متلاشی ہے. آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ بات پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ عزت دنیا کی ایک طرف، دنیا کی عزت ایک طرف، اس دن کی عزت جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غضبناک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضبناک ہوں گے. وہ میدان محشر کا دن ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، جب یہ زمین کو تلچھٹ بنا دیا جائے گا، جب کیا ہوگا؟ جب اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ رب کا خوف ہوگا. اس دن کیا عالم ہوگا؟ رب تعالی اپنے جاہ جلال، غصے اور غضب میں ہوں گے. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. امت کی امتیں نبیوں کے پاس چکریں کاٹتی ہوگی کہ کاش اللہ کم از کم حساب تو ہمارا شروع کر دے. یہ اس دن کا عالم ہوگا لوگوں، یہ اس دن روز میدان محشر کا عالم ہوگا. سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں غوطے کھاتے ہوں گے. کیا عالم ہوگا میدان محشر کا؟ عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے کالے چہرے لے کر پھرتے ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے نا سیاہ چہرے لے کر پھرتے ہوں گے. کیا عالم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یوم، کیا اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. لوگوں اس دن کا عالم تو یہ ہوگا کہ دنیا میں بیٹا بیٹا کرتے رہ گئے، دنیا میں اولاد اولاد کرتے رہ گئے، دنیا میں دوست دوست کرتے رہ گئے، دنیا میں شوہر بیوی کرتے رہ گئے. یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، ہاں بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گی، اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے. عالم تو یہ ہوگا اس دن کا کہ دودھ پلاتی ماں اپنے چھوٹے بچے کو پھینک کر بھاگ اٹھے گی. عالم تو یہ ہوگا اس دن کا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہم ہوں گے، ہماری نام اعمال کی کتاب ہوگی، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، رب تعالیٰ کا دربار ہوگا. لوگ سہمے ہوں گے، لوگ ڈرے ہوں گے، آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے. کہیں گے آج میں رب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، آج نفسی کا معاملہ ہے، آج میں رب کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا. آؤ لوگو، یہ عالم تو ہم نے جانا ہے، یہ میدان محشر کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. یہ غصے و غضبناک کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم کہتے ہیں وہ میدان محشر میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو VIP ٹریٹ دیا جائے گا، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو عزتوں سے نوازا جائے گا، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں میں شمار کرے گا. یہ دنیا کی عزت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئے ہوں، اب ذرا آخرت کی عزت پانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو اور مجھ کو. ہاں، صبح سے شام تک کیا میری محنت، کیا میری بھاگ دوڑ کہ دنیا میں میرا رتبہ بن جائے. آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ بات سیکھنے کی کوشش کریں گے
کہ کل میدان محشر میں رب تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، ایسا عمل کر کے جائیں گے، یہ ٹوٹے پھوٹے عمل سے ہی اللہ ہمیں عزت دار بندوں میں شمار کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میدان محشر کا عالم، یہ اللہ کا غصہ ایک طرف، دوسری طرف اللہ کے وہ چہیتے بندے بھی ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے کیا کہا۔ جاؤ، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 89 پڑھی، 89، اللہ کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی کر کے ہمارے پاس آئے گا، جو کوئی نیک عمل کر کے ہمارے پاس آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تمہاری اوقات سے بڑھ کے اللہ تم کو عطا کرے گا، تمہارے نیکی سے بڑھ کے اللہ تم کو عطا کرے گا، جو تم نے کیا اس سے کہیں زیادہ تم کو عطا کرے گا۔ تم نیکی لے کے میدان محشر میں پہنچو گے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یہ تو یہ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، تمہاری نیکی تو نیکی ایک طرف ہوگی، یہ ہیبت والے دن، یہ وحشت والے دن، یہ دہشت والے دن، یہ خطرناک عذاب والے دن، روزانہ میدان محشر میں اللہ غصے میں ہونے کے باوجود جو بندے نیک کام کر کے آئیں گے، یومئذ آمنون، اللہ ان کو اطمینان کی زندگی عطا کرے گا، ان کو اللہ امن عطا کرے گا، اللہ ان کو یہ بے چینی کے عالم میں سکون عطا کرے گا۔ کون ہوں گے یہ بندے؟ میرے بھائیوں، یہ صفت پیدا کرنا ہے، میری ماں بہنوں تم سن رہی ہو، یہ صفت ہم کو پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ لے کہ میں جو ہے داڑھی رکھ کر مسلمان ہوں، ہاں صرف داڑھی رکھ کر مسلمان ہوں، آدھار کارڈ میں میرا نام مسلمان ہے، عزت مل جائے گی، خاندان میرا سید ہے، عزت مل جائے گی، میں فلاں سلسلے سے چلا آ رہا ہوں، عزت مل جائے گی، نہیں نہیں نہیں، محمد الرسول اللہ نے کہا تھا، اے میری پھوپھی حفصہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو اس دنیا میں، تمہارا باپ، تمہارا بھتیجا تمہاری خواہش پوری کرے گا، یہ امید میں نہ رہنا کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کام آؤں گا۔ اللہ اکبر، نیک عمل کر کے آنا ہوگا۔ کیا نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کل قیامت کے دن عزت کے درجے عطا کرے گا، اونچے مقام عطا کرے گا۔ آؤ، بڑی مشہور روایت ہے، بڑا ہمارا بھی مسئلہ عجب ہے بھائی، ہم بھی سننے سنانے کے ایسے عادی ہو گئے، رسمی فارم، کتنے دفعہ یہ حدیث سن لی ابھی تک۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل وہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، وہ اللہ کا عرش کا سایہ۔ کیا؟ کس کا سایہ؟ اللہ اکبر، آپ کے کرنول کی دھوپ حیدرآباد سے زیادہ ہے، ذرا چھوٹا 1-2 فٹ کا درخت دکھ رہا، انسان وہ چھوٹے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر راحت محسوس کر رہا، یہ چھوٹے درخت کا یہ عالم ہوگا تو رب کے عرش کا سایہ کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل اپنے خاص بندوں کو عزتوں سے نواز کر اپنے عرش کے سائے میں نیچے جگہ دے گا۔ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلا وہ شخص ہوگا امام عادل، امام عادل، ایسا حکمران، ایسا ذمہ دار جو انصاف پر بات کرنے والا ہوگا، انصاف پسند ہوگا، اپنا نہیں تپنا نہیں، اپنا نہیں پرایا نہیں، اس کا نہیں اس کا نہیں، بات کرتا ہوگا تو انصاف کی بات کرتا ہوگا، بات کرتا ہو تو حق کی بات کرتا ہوگا۔ امام عادل، ایسا حکمران جو انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہو۔ اچھا، آپ میں تو حکمران نہیں ہے نا، کون ایم ایل اے، کون ایم پی بن گئے، کون پی ایم بن گئے، کون ذمہ دار بن گئے، ہم تو حکمران نہیں۔ آؤ ذرا سمجھو، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے امام عادل کا؟ امام عادل کا معنی کیا ہے؟ کیا کوئی عہدے دار ہی اس میں آئے گا؟ کیا میں بڑا حکمران بنوں گا، بادشاہ بنوں گا، خلیفہ بنوں گا تو انصاف کرنا ہے؟ عام بندہ ہو تو انصاف کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آؤ، امام ابن حجر کہتے ہیں یہ امام عادل میں ہر وہ شخص آئے گا جو کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے گا، تو
तुम दो लोगों के जिम्मेदार हो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन अर्रइयती, तुम्हारी रैयत के मुतालिक तुमसे जो है ना सवाल किया जाएगा। तुम घर के जिम्मेदार हो, तुम घर के अंदर अदल के फैसले करोगे, तुम मस्जिद के सदर हो, तुम मस्जिद के लोगों के साथ इंसाफ के फैसले करोगे, तुम सोसाइटी के जिम्मेदार हो, तुम सोसाइटी के फैसले जो है ना अदल के साथ करोगे, तुम जमीयत और जमात के जिम्मेदार हो, तुम वहां पर फैसले अदल के साथ करोगे। तुम्हारे हक में, तुम्हारे जिम्मे जहां जहां मामलात आते हैं, इमामुन आदिलुन बनकर तुम हक के साथ फैसले करने वाले बनोगे। रब्बे ताला कल अपने अर्श के साए में जगह देके तुम्हें ऊंचा इज्जत का मकाम अता करेगा। कैसा इंसाफ, कैसा इंसाफ, इंसाफ ऐसा कि कहा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने चोरी की है, बड़े खानदान की है, रुतबे वाली है, मामला उछल जाएगा, खानदान की इज्जत का मसला होगा। कहा इस्लाम तो इंसाफ पसंद ऐसा है, तुम उस औरत की बात करते हो, फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती, उसकी सजा भी यही होती। अल्लाह अकबर। खानदान वाला नहीं, दोस्त नहीं, कबीले वाला नहीं, इमामुन आदिलुन, रब्बे ताला के अर्श के साए में जगह चाहते हो इंसाफ के फैसले। उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है, उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है। उमर बिन खत्ताब को एक चिट्ठी आई, खत। कहां से आई? गस्सान से। गस्सान के बादशाह ने लेटर लिखा, कहा ए अमीरुल मोमिनीन, अब तक मैं इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, अभी आपके हाथ पे आके कलमा पढ़ना चाहता हूं, आओ आओ कलमा पढ़ोगे। कहा उमर बिन खत्ताब ने, आओ कलमा पढ़ोगे, हमारे भाई बन जाओगे, दुख सुख में हम तुम्हारा साथ देंगे, आओ तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। गस्सान का बादशाह आया, देखो इंसाफ क्या होता है, इंसाफ क्या होता है ये जानना है। कहा आओ, हाँ जाओ, जलाल के साथ, लश्कर के साथ, मालो जर के साथ, बड़े काफिले के साथ वो गस्सान का बादशाह आया मदीने के अंदर। उमर बिन खत्ताब के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। उमर बिन खत्ताब ने कहा देखो अभी हज के सफर पे हम जाने वाले हैं, चाहते हो तो तुम भी साथ चल सकते हो, चाहते हो तो चल। कहा ठीक है चलो। दोनों चले, हज के तवाफ कर रहे हैं। कौन है ये? गस्सान का बादशाह। देखो इंसाफ क्या होता है, इस्लाम क्या सिखाया, इंसाफ क्या। तवाफ कर रहे हैं, दौरान तवाफ एक मामूली नौकर, एक मामूली गुलाम, देखो इस्लाम की क्या खूबसूरती होती है। रब्बे ताला के घर का तवाफ कर रहे हैं, वो गस्सान का बादशाह भी वहीं तवाफ कर रहा है, मामूली गुलाम भी वहीं तवाफ कर रहा है। ये इस्लाम की यकसानियत है कि इस्लाम के अंदर ऊंचा दर्जा चाहते हो तो तकवे वाले बनो, ऊंचा दर्जा चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो। मालो जर से, ओहदे, कबीले से तुम इज्जतदार नहीं बन सकते। तवाफ कर रहे हैं, मामूली गुलाम भी तवाफ कर रहा है गस्सान के बादशाह के साथ। अचानक गफलत से वो गुलाम का पैर ये बादशाह के तैबन लुंगी पर पड़ गया, ये बादशाह की लुंगी खुल गई, हाँ इसका तैबन उतर गया। ये शर्म के मारे उठा, तैबन बंधा और उठाकर एक मुक्का उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। गुलाम की आंख फूट गई। ये गुलाम दौड़े दौड़े उमर बिन खत्ताब के पास गया, ये अमीरुल मोमिनीन, फलाने शख्स ने मेरी आंख फोड़ दी है, आंख। कहा बुलाओ उसको। कौन? ये तो गस्सान का बादशाह है। आओ। दरबार लगाया गया। बोला क्यों फोड़ा तुमने, क्यों फोड़ा? गस्सान के बादशाह ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कहा, ये कहा, मैं बादशाह, ये गुलाम, इसकी वजह से आप अदालत लगाएंगे एक मामूली गुलाम की वजह से? कहा है गस्सान के बादशाह, अभी तक तुम इस्लाम में नहीं थे लेकिन अब इस्लाम में हो। सुनो सुनो, अगर इसको मना कर, माफी चाहकर इसे मना सकते हो तो मना लो, इससे माफी चाहकर इसको मना सकते हो तो मना लो, वरना इस्लाम का ये फैसला है, अदल ये है, तुमने आंख फोड़ी है, तुम्हारे भी आंख फोड़ी जाएगी। अल्लाह अकबर। तुम बादशाह हो नहीं देखा जाएगा, तुम बादशाह हो नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा दर्जा ऊंचा है नहीं देखा जाएगा। इमामुन आदिलुन, इंसाफ के साथ फैसले करने वाले। अपना आदमी गलती करा तो गलती छोटी, बाहर का आदमी गलती करा तो गलती बड़ी, बहू गलती करी तो बड़ी गलती, बेटी गलती करी तो छोटी गलती। अल्लाह अकबर। मेरी माओ बहनों समझो, मेरे भाइयों ये समझो, इमामुन आदिलुन, हर शख्स को इंसाफ पर फैसले करने होंगे। क्या होगा इंसाफ पर फैसले करने से? आओ सुनो ये हदीस,
یہ بات کو سنو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. کل قیامت کے دن لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور یہاں پر یہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اے انصاف پر فیصلے کرنے والوں آؤ آؤ. رب تعالیٰ میدان محشر میں تمہارا مقام بتاتے ہوئے کہتا ہے آؤ ادھر. رب تعالیٰ کی بارگاہ کے یہ سیدھے جانب ممبر بنے ہیں نور کے، یہ نور کے ممبر ان کے لیے ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے. یہ رب تعالیٰ مقام عطا کرے گا کل قیامت کے دن. ایک اور حدیث ہے حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح مسلم میں روایت ہے، کہا 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے لوگ ضرور جنت میں جائیں گے. 3 قسم کے، یاد رکھنا یہ بات کو بھی. نمبر 1 انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 3 وہ جس کی بیویاں، جس کی اولاد زیادہ ہو پھر بھی غیرت کے مارے وہ مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، جنت میں جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیو، یہ وہ عمل ہے جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازنے والا ہے. نمبر 2 وہ شخص کو اللہ کل عزت سے نوازے گا. نوجوانوں ذرا میری بات کو غور سے سنو. کہاں ہماری جوانی لگ رہی ہے، کہاں ہماری مصروفیت ہے، کہاں ہماری جوانی کھپ رہی ہے. کیا انسان تو یہ سمجھ بیٹھا ہے جوانی تو گھومنے پھرنے کی ہے، عیش و عشرت کی جوانی ہے، ہاں خواہشات کو پوری کرنے کی جوانی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے جوانی ہمیں اس لیے نہیں دی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے نوجوان کو اللہ کل میدان محشر میں عزتوں سے نوازے گا جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا. اللہ اکبر. نوجوانوں کہاں وقت گزر رہا ہے، کیا کام میں وقت گزر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا دیوانہ آدمی. نوجوان دیکھو آج کل موبائل کا بڑا فتنہ ہو گیا. یہ موبائل کا جو 5 انچ کا ٹکڑا ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہو گیا، ادھر کون بیٹھے سامنے کون بیٹھے اس کو معلوم ہی نہیں. اس کا کام ایک ہی ہے، بس وقت کہاں جا رہا ہے نوجوان کا، کیا کام میں نوجوان کا وقت لگ رہا ہے. نوجوانوں آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ گے، یقین جانو اللہ میدان محشر میں عزتوں سے نواز کر اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. اللہ اکبر. نوجوان کب؟ نوجوان، ہاں نوجوان ضروری ہے ہونا عبادت کے اندر. جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. شیخ سعدی کا بڑا اہم قول ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں رحمہ اللہ، جوانی میں توبہ اور پرہیزگاری پیغمبرانہ صفت ہے. جوانی میں توبہ کی توفیق مل جانا، استغفار کی توفیق مل جانا، یہ پیغمبروں کی صفت ہے. کب؟ جوانی میں. اور کہا بڑھاپے میں تو، شیخ سعدی کا قول ہے، کہتے ہیں بڑھاپے میں تو بھوکے بھیڑیے بھی جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں وہ وقت پر آ کر بیٹھنا کیا جس وقت میں جھکنے کی حیثیت نہیں ہے، اس وقت پر آ کر جھکنے کی کوشش کرتے ہیں جب کمر میں طاقت نہیں ہے، اس وقت میں آ کے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت یہ سر زمین پر لگ نہیں سکتا. جب یہ اللہ نے طاقت دی تھی دن دناتے پھر کے بیکار کے کاموں میں الجھ گئے تھے. ہاں بیکار کے کاموں میں الجھ گئے تھے، دنیا کمانے بھاگ رہے تھے. میرے بھائیو، یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا فانی دنیا ہے. کر سکتے ہو اپنی عبادت، اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. خوب سجدے کرو، لمبے لمبے قیام کرو، خوب روزے رکھنے کی کوشش کرو. دیکھو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کو VIP کے درجے میں رکھے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا. تیسرے نمبر پر مسجدوں سے محبت کرنے والے، مسجدوں میں دل لگانے والے، ایسے لوگ جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. کہاں دل لگنا ہے؟ ذرا بولو کہاں دل؟ مسجد میں دل لگنا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا وتیرہ کیا ہے، ذرا ہمارا دل کہاں؟ انسان ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. انسان کسی دوست کے دوست، وہ دور کے رشتہ دار، ان کے ولیمے میں شادی میں جاتا ہے،
4-4 5-5 घंटे बेकार की बातों में लगा देता है, और मामला मस्जिद का आता है तो मस्जिद में हम लोगों का दिल नहीं लगता। सलाम फेरता है तो इंसान ऐसे भागता है जैसे कांटों में बिठाया गया था, इसको ऐसे भाग जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मस्जिद में दिल लगाओ। ये मस्जिदें वो हैं जो हमें रब से करीब करने वाली है, ये रब से रिश्ता मजबूत करने वाली है। यकीन जानो, जिसके रिश्ते मस्जिदों से मजबूत होते हैं उनके रिश्ते अल्लाह से भी मजबूत होते हैं। जिनके रिश्ते मस्जिदों से मजबूत नहीं होते उनके रिश्ते अल्लाह से भी। तुम आओ तो सही जरा, तुम परेशानी में हो, तुम मसाइल का शिकार हो, तुम बीमार हो, तुम्हारा दिल बेकरार है, तुम आओ, वुजू कर कर 2 रकात नमाज अदा करके रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहो, मौला तेरे दर पे आया हो, तेरे दर पे आया हो, तू खाली हाथ नहीं लौटाता, तू दुआओं को कबूल करने वाला है। जरा मस्जिदों में दिल तो लगा के देखो। एक जने बोले, नहीं मैं पीर जुम्मेरात को कब्रिस्तान में गया तो मेरे को अच्छा दिखता। एक जने क्या बोले, मैं पीर को, एक माँ है, वो माँ ने कहा कि मैं हर पीर जुमेरात को कब्रिस्तान में जाके बैठी तो क्या दिखता। देखो, खवातीन को मस्जिद से जोड़ना चाहिए था ना, मस्जिदों से इनका रिश्ता टूटा, कब्रिस्तानों से इनके रिश्ते जुड़ गए। कहां कब्रिस्तान से? उस कब्रिस्तान से जहां पर शरीयत ने औरतों को जाने से मना किया कब्रिस्तान में। मेरे भाइयों, मस्जिद क्या मस्जिद है ये? देखो आप ये हदीस सुनो। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, कहा जो बंदा घर से वजू करके निकलता है, जो बंदा घर से वजू, मस्जिद को आने की ख्वाहिश ना हमारे को, पैदल मस्जिद को आने की ख्वाहिश। चंद सहाबा का घर मस्जिद नबवी से दूर था, मदीने में मस्जिद नबवी से दूर। दूसरे सहाबा ने कहा, भाई तुम घर करीब क्यों नहीं ले लेते, तुम घर करीब क्यों नहीं ले लेते? कहा, हम ऐसे थोड़ी हैं कि पैदल चल के आने के सवाब को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। आज हमको तो बहाना चाहिए कि मस्जिद दूर है, कहां जाएंगे, घर में नमाज पढ़ लेंगे। अल्लाह अकबर। हम तो फतवा तलाश करते ना, मौलवी साहब अजान की आवाज घर तक नहीं आई तो मस्जिद में पढ़ ले, घर में पढ़ सकते क्या नमाज? नहीं, जरा थोड़ा बुखार दिख रहा, थोड़ी तबीयत नासाज दिख रही तो घर में। हम तो बहाने ढूंढ रहे ना, सहाबा वो मस्जिद को आने के बहाने तलाश करते। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, जो बंदा घर से वुदू करता है और मस्जिद की तरफ अपने कदमों को डालता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक कदम उसने रखा मस्जिद की तरफ, अल्लाह एक गुनाह उसके माफ कर देता है। दूसरा कदम उठा के रखा, अल्लाह एक नेकी उसको दे देता है। तीसरा कदम उठा के रखा, अल्लाह उसके एक दर्जे को बुलंद कर देता है। अल्लाह अकबर। आओ ना मस्जिद की तरफ, मस्जिदों से दिल लगाओ ना, इंशाअल्लाह ये मस्जिदों से रिश्ते जोड़ने चाहिए। यकीन जानो, बाबरी मस्जिद टूटने का बड़ा गम है लोगों को। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ज्ञान व्यापी का मसला आया, फलानी मस्जिद का मसला आया, क्यों हमारी घर की मोहल्ले की मस्जिद नहीं है क्या भाई? हमारे मोहल्ले की मस्जिद का गम नहीं होना हमको? क्या गम भाई? जरा देखो ना, हमारे मोहल्ले के अंदर अतराफ में हजारों की तादाद में मुसलमान हैं, मस्जिदों के अंदर फजर की नमाज में 10 मुसल्ली, अल्लाह अकबर, 20 मुसल्ली। गम नहीं होना हम लोगों को? होना चाहिए। मस्जिदों से दिल लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी अर्श के साए में जगह देगा। इस सिलसिले में एक और बात भी नोट करने की है। घर ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, क्या करना है? पहले मस्जिद है नहीं है देख लेना, इसके बाद घर लेना। रोड आ जाती है, सड़क आ जाती है, नेमत अल्लाह सब भेज देता, मस्जिद रही तो इंशाअल्लाह। पहले मस्जिद देखना है इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पर, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले। अल्लाह की खातिर मोहब्बत, ये बड़ा अहम मसला है। सब मुसलमान भी है और ख़ास तौर पे हमारे अहले हदीस भाई भी है। ज़रा थोड़ा हमारी बात को गौर से सुनो। क्या रफ़ेदैन करना अहले हदीसियत है? क्या ज़ोर से आमीन बोलना मतलब अहले हदीस है? क्या पैर से पैर मिलाना मतलब? नहीं नहीं, अहले हदीस का मतलब क्या, ये बात को समझो। ज़रा अकीदे का बाब पढ़ो, ज़रा उलमा के करीब हो, ज़रा इल्म हासिल करो। अकीदा हमने पढ़ा ना, एक अकीदे का बाब है जिसको क्या कहते हैं? अल वला वल बरा। ये पढ़ना सब्जेक्ट आपकी माशाअल्लाह करनूल में बहुत सारे उलमा है माशाअल्लाह, काबिल उलमा है माशाअल्लाह। हमारी ज़रूरत नहीं है आने की, ये तो हमारी हिम्मत अफजाई कि हम छोटे तालिब इल्म को यहां पर लाके खड़ा कर दिया गया। सीखो अल वला वल बरा, याद रखो ये उन्वान। खास तौर पे हमारे अहले हदीस भाई, जरा ये अकीदे का चैप्टर पढ़ना है। क्या है चैप्टर? अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करना। फलाने मामले के लिए
میری اپنی ذات کے لیے، فلانے مسئلے کے لیے نہیں نہیں نہیں، محبت ہوگی اللہ کی خاطر ہوگی، عداوت ہوگی اللہ کی خاطر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نکلا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، جا رہا ہے سفر کر رہا ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل دے کر بھیجا۔ پوچھو اس سے کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا فلاں نے میرے بھائی سے ملنے کیوں جا رہے ہو؟ کچھ غرض ہے کیا؟ کچھ کام ہے؟ کہا کوئی غرض نہیں۔ کوئی احسان کے بدلے میں ملنے جا رہا؟ نہیں نہیں، کوئی احسان بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں، کوئی غرض بھی۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس شخص نے، وہ شخص سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام تم تک پہنچایا ہے کہ جس طریقے سے تم وہ اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، یہ خوشخبری تمہارے واسطے ہے کہ اللہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ ذرا دیکھو، ذرا ایک دفعہ غور کر کے دیکھو، کروڑوں لوگوں کا مجموعہ، ایسا سمجھ کے دیکھو، امیجن کرو، کروڑوں لوگوں کا مجموعہ، سب کا جنب غفیر ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، مان لو ہزاروں کروڑوں لوگ آگے جمع ہو گئے، وہاں مائک میں اناؤنس ہو رہا، وہ کرنول کے لوگ کدھر ہیں؟ ادھر آؤ۔ دنیا کے پورے لوگ آ گئے، وہ دنیا کے لوگوں میں کرنول کے لوگوں کا آواز دی جا رہی، ذرا کرنول والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جاؤ، ذرا کرنول والوں کو بلا کے اسٹیج پہ بلاؤ، ذرا کرنول والوں کو مقام بتاؤ، آؤ آؤ کرنول والوں، آواز دے دے کر پکارا جائے گا۔ کرنول والوں کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ کیا عزت سے نوازا جا رہا ہے۔ ذرا امیجن کر کے دیکھو، ذرا سوچ کے دیکھو، وہ میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں اللہ غضبناک ہوتے ہوئے اگر یہ اعلان کرے گا کہ آؤ آؤ، یہ اعلان کیا جا رہا ہے، آؤ آؤ، ذرا اعلان کو سنو، یہ اعلان کو سنو، اللہ اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ، یہ کروڑوں کی تعداد میں سے ہمارے وہ بندوں کو چن چن کے ہمارے پاس لے کے آؤ جو دنیا میں ہماری خاطر محبت کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا صلہ ہوگا کہ اللہ ان کو نام لے کر پکار کر بلائے گا، نور کے ممبروں پر جگہ دے گا ان کو۔ اللہ اکبر۔ آؤ، ان کے واسطے نور کے ممبروں پر استقبال ہے، آؤ ان کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ کیا ڈسکس کر رہے؟ میدان محشر میں عزت چاہتے، اونچا درجہ چاہتے، اللہ کے یہاں مقام چاہتے، یہ صفت اپنانی ہوں گی آپ کو اور مجھ کو، باتوں سے نہیں، کہنے سننے سے نہیں، عمل کرنے سے یہ سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہے، کیا ہے؟ دیکھو، برائی کی طرف دعوت اگر کوئی دے یا عورت دعوت دے برائی کی طرف، کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی عورت برائی کی طرف دعوت دے، کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوانوں، آج کا یہ زمانہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ کل کا وہ دور تھا، ہو سکتا ہے عورتیں بے حیائی کے لیے بلاتی ہوں گی، لیکن آج کے دور میں بھی تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز ہے، کبھی یوٹیوب تمہیں بلاتا ہوگا، کبھی انسٹاگرام تمہیں بلاتا ہوگا، کبھی کوئی ویب سائٹ تمہیں بلاتی ہوگی، آؤ ادھر گندگی کی طرف۔ اگر تم اللہ کی خاطر ڈر کر وہ گندگی سے رکو گے نوجوانوں، انشاءاللہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ کیسا بچنا ہے؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے نیک عالم دین گزرے ہیں، خوبصورت بھی تھے، ہاں، اور بڑے پائے کے عالم۔ کیا کام کرتے تھے؟ کپڑے بیچنے کا کام، کپڑے اٹھائے گلیوں میں پھر کر بیچ رہے ہیں۔ ایک عورت نے بلایا، ادھر آؤ، سامنے کپڑے رکھے اور کپڑے بتانے لگے۔ وہ عورت باتیں کرتے کرتے گندی باتیں شروع کرتی ہے، بے حیائی کی باتیں۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں اس کو اب درس دے رہا ہوں، اللہ کا تقویٰ، اے بندی اللہ سے ڈر۔ کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پر، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کہا ذرا میں حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، فارغ ہو کے آنا چاہتا ہوں، واش روم جانا چاہتا ہوں، ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں۔ کہا جا کے آؤ۔ واش روم میں گئے، کچے بیت الخلا ہوتے تھے، کچے ٹوائلٹس ہوتے تھے، نالی میں سے گندگی نکالی، اپنے جسم پر پورا لیپ موت جو ہے نا پوت لیا اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا اب چلے جاؤ میری نظروں سے، اب چلے جاؤ۔ اب تک یہ عورت بلا رہی تھی، مائل کر رہی تھی، اب جب یہ گندگی، کیا درس ملتا ہے لوگوں؟ یہ دنیا کے اندر کوئی مشکل اٹھانی پڑی مشکل اٹھا لینا، کوئی تکلیف اٹھانی پڑی اٹھا لینا، لیکن ایسی گندگیوں کے قریب نہ جانا کہ کل تمہیں قیامت
قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں رسوا کر دیا. اللہ اکبر. بچا کے رکھنا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اسی طریقے سے ایک اور عمل کیا ہے, دیکھو آپ, چھپ چھپا کر صدقہ کرنا. چھپ چھپا کر صدقہ کرنا, ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو, ایسا صدقہ کرنا, ایسا صدقہ کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے. اپنے عرش کے سائے میں کیا ہے, دیکھو آپ صدقہ کرنے کا فائدہ. صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل ہوا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, وہ صحرا میں سے جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے. اچانک اس نے کیا دیکھا, آسمان سے ایک بادل آیا, بادل میں سے ایک شخص کا آواز آئی, نام لیا گیا بادل میں سے, بادل پھٹا اور وہ پانی نکل کر جانے لگا. کیا آواز آئی, اے بادل تیرے اندر کا جو پانی ہے تو فلانے شخص کے باغ میں پہنچا. بادل پھٹا, پانی جانے لگا. یہ شخص کہتا ہے کہ یہ کیسا معجزہ ہے, یہ کیسی کرامت ہے. پانی جہاں جہاں گیا یہ شخص پیچھے پیچھے ہو لیا. کیا دیکھتا ہے کہ وہ پانی راستہ بناتے بناتے ایک کھجوروں کے باغ میں چلا گیا. اللہ اکبر. وہ باغ میں داخل ہوا, دیکھنے لگا باغ کا مالک ہے, کہنے لگا اے بندے تم کیا کرتے ہو, کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام یہ ہے. کہا میں نے تمہارا نام بادلوں میں سے سنا ہے, ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ آسمانوں سے تمہارے نام کی یہ بارش برس رہی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جب یہ مال نکلتا ہے کھجوروں کا, اس میں سے یہ حصہ میں چھپ چھپا کر صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. صدقہ کرنا اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے صدقہ کرنے والوں پر. بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. ایک غریب کو زکوٰۃ دے کے اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہم, یہ بات سمجھنا ہے. ایک غریب کو آپ کے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ. ہاں آپ پر فرض تھا دینا, ایسا نہیں کہ لوگوں کو بتا کر چلو آؤ تم بھی ٹھہرو ہم بھی ٹھہرے, فوٹو کھینچ کر اس کا تماشا بنایا جائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اپنے دیے ہوئے مال جو صدقہ تم نے کیا ہے اس کو برباد مت کرو, دکھاوا کر کر اور لوگوں پر احسان جتا کر کہ ہم نے تم کو دیا ہے. اعوذ باللہ. صدقہ کرنا ہے چھپ چھپا کر. اسلام کا تو یہ عمل ہے, چھپ چھپا کر صدقہ کرنا. اور آج دنیا ہمیں درس دیتی ہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا, بھوکے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بیچارہ بندہ اللہ اس کو ہدایت دے کہہ رہا ہے کہ فلانا فلانا نعرہ لگائے تو تم کو کھانا کھلاتے, فلانا فلانا کھانا کھلائے. اسلام کی تعلیم کیا ہے معلوم؟ اسلام تو کہتا ہے نہ دھرم دیکھا جائے گا نہ ذات دیکھی جائے گی, اس کا بھوکا پیٹ دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین اسلام کیا ہے, کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا اسلام ہے. اللہ اکبر. بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, چاہے وہ کسی دھرم کا ہو, کسی ذات کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, بھوکوں کو کھانا کھلانے کی یہ فضیلت ہے. بھوکوں کو ایسا نہیں کہ ہم بھی کہیں گے کلمہ پڑھو اعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا. ظالم نہیں ہے مسلمان الحمدللہ. دنیا کے اندر اگر کوئی نرم دل قوم ملیں گی تو مسلمان ملے گی. ہاں معاف کرنے والی قوم ملے گی تو مسلمان ملے گی, احسان کرنے والی قوم ملے گی تو مسلمان ملے گی, مدد کرنے والی قوم ملے گی تو مسلمان ملے گی. کورونا کا سیزن ہم نے دیکھا ماشاء اللہ مسلمان قوم کے جیالوں نے جو خدمت کی ہے کورونا کے میدان میں. اللہ اکبر. لوگ دیکھ کے رہ گئے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے باپوں کے لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. ماشاء اللہ مسلمانوں کے مجاہدوں نے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا. اللہ اکبر. دھرم نہیں دیکھا, ذات پات نہیں دیکھی. اللہ اکبر. یہ اسلام کا درس ہے. اصل میں یہ اسلام کا درس ہے میرے بھائیو. اسی طریقے سے باتیں تو بہت ہے لیکن مختصر طور پہ آپ کے سامنے وقت ہو چلا ہے. ایک اور مسئلہ کیا ہے دیکھو آپ, تنہائی میں خوف الہی سے رونے والوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. تنہائی میں رونا ہے, رونا آتا ہے انسان کو. یہ دنیا کے واسطے مت رو, میری ماؤں بہنوں تم بھی سمجھو, یہ پیسہ لگتا سونا چاندی اس کے واسطے مت رو. اللہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا, کس کے پاس کتنا مال ہے, کتنی نعمتیں چلے گئی کتنی آ گئی. رونا اگر ہے تو بہترین مقام رونے کا ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والا ہو. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابو امامہ باہلی کہتے ہیں, ترمذی کی روایت, اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. 2 قطرے. پہلا قطرہ جو شہید ہونے والے کا خون نکلتا ہے جسم سے, وہ قطرہ خون اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا قطرہ اللہ کے خوف سے رونے والا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آنسو کا رونا ہے تو راتوں میں اٹھو, اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اکیلے میں کوئی نہیں جانتا ہو, بس
میں اور میرا رب اور اس کی محبت اور خوف کے ساتھ رونے والے بنو، اللہ اپنی عرش کا سایہ دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تنگ دست کو مہلت دینے والوں کو اللہ عزت سے نوازے گا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ کیا ہے اس کے نامہ عمل میں؟ کوئی عمل نہیں سوائے ایک عمل کے، توحید کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایک نیکی ہے خالی۔ کیا نیکی ہے؟ پوچھا جائے گا کیا نیکی اس کی؟ کہا اے اللہ یہ قرض داروں کو قرض دے کر معاف کر دیتا تھا، اللہ اکبر، یہ غریبوں کو، یہ مفلسوں کو پیسہ دے کر ان کو مہلت دیتا تھا، ان کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت افزائی کے لیے کیا کہیں گے؟ کہیں گے معاف کرنے کے تو اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں، جاؤ اس کے سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں معاف کرنے والے بنو، نرم دل بنو، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کرنے والے بنو، ہاں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، نرمی کا مزاج۔ جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو جنت میں جانے کے کیا شرط، لا يدخل الجنت حتی یؤمنوا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان والا نہ ہو۔ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے واسطے، ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے واسطے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جو جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو، اور تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپس میں محبت کریں گے تو ایمان صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ عفو درگزر کا معاملہ رکھو، معاف کرو ایک دوسرے کو، نرمی کا مظاہرہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اچھے اخلاق والے عزت دار ہوں گے۔ ترمذی کی روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے کہا میرے سب سے زیادہ قریب، کس کے قریب؟ اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی کا مقام محمود پر ہوں گے، مقام محمود پر اللہ کے نبی ہوں گے، اور وہ اونچے مقام کے قریب اللہ کے نبی کے قریب کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اپنے اخلاق کو سنوارو۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہا بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، ہاں بھائی طاقت ہے میرے پاس، بدلہ لے سکتا ہوں، آپ کے پاس پاورز ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، آپ بہت طریقے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، پیسہ ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن قیامت میں عزت ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قیامت میں اللہ کے عزیز بندوں میں آنا ہے، عزت دار بندوں میں آنا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، ریونج لینے کی، اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اپنے غصے کو پی لے، اپنی انانیت کی قربانی دے دے، اپنی انا کی قربانی، اپنے ضد کی قربانی دے دے، اور کیا کہے میں معاف کرتا ہوں، میں غصے کو پیتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، ایسا غصے کو پینے والے، طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لینے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی مسند احمد کی حدیث میں کہتے ہیں اللہ اعلان کرے گا آؤ تم دنیا کے اندر ہمارے واسطے غصہ پیے، ہمارے واسطے معاف کرے، آؤ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے یہ جنت کی حوروں میں سے جو حور تمہیں پسند ہے رب تمہارا نکاح کروائے گا ان سے۔ اللہ اکبر، یہ عزت دے گا اللہ۔ میرے بھائیوں چند ایک اعمال میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، موٹے موٹے الفاظ میں بات کی میں نے، تاکہ بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ کہ یہ اعمال جو میں نے ابھی تذکرہ کیے ہیں، اللہ ایسے عمل کرنے والوں کو کل قیامت کے دن عزت کا مقام عطا کرے گا۔ ہاں وی آئی پی ہوں گے یہ اللہ کے، کل عرش کے سائے میں بھی ہوں گے، نور کے ممبروں پر بھی ہوں گے، اور ان کو اللہ پکار پکار کر اپنے قریب بلائے گا۔ کیا دل نہیں چاہتا، کیا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے بارگاہ میں آ جائیں، اللہ غصے کے باوجود بھی کہے بندے تو میرے قریب آ جا، اللہ اکبر، بندے تو ہمارے قریب آ جا، تو ہمارے نور کے ممبروں پر آ جا، تو ہمارے عرش کے سائے میں آ جا۔ یہاں تڑپ پیدا کرنی ہے، یہاں چاہت پیدا کرنی ہے، ساتھ میں یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، تجھ سے یہ التجا ہے، تجھ سے یہ دعا ہے، اللہ میدان محشر میں جب ہم یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے آئیں، اللہ اپنے رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لینا، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کی چادر کو دیکھنا، اللہ ہم پر رحم فرمانا، میدان محشر میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ لوگوں کے سامنے رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ
تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھا. اللہ یہ دنیا کے اندر تو نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھا. اللہ جس طریقے سے تو نے یہ دنیا کے اندر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا, اللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھنا. اللہ ہم پر رحم فرمانا, اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمانا, اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانا. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہندوستان کے علماء کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما. اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں. اللہ ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. اللہ تو ہماری مدد فرما. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.